بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پرہیزگاری کی بنیاد پر دوستیاں رکھی۔ قرآن اس کے علاوہ بھی یہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ یہاں قیامت کا منظر مراد ہے کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹی سے، دوست و صاحبتہ، ہر ایک دوست جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، بڑے گہرے تعلق آج جن کے بنا بندہ سانس بھی نہیں لے پاتا، وہ کل وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کیونکہ کل اللہ کی بارگاہ میں عدل اور انصاف ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دوستیاں، کوئی بھائی چارے کام نہیں آئیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے متقی پرہیزگاری کی بنیاد پر دوستیاں رکھی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور میرا رب پھر ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے عرش کے سوا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، یہ صحیح حدیث ہے۔ جب دوستی لگائیں تو دیکھیں کہ میرا دوست کس طرح کا ہے، نمازی ہے، اچھا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، پھر اس سے دوستی کریں۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہماری محبتیں کن پر نچھاور ہوتی ہیں؟ ہماری محبتیں دنیاوی دولت پر نچھاور ہوتی ہیں، دنیا کے لالچ میں ہم ایک دوسرے سے تعلق بناتے ہیں، ہم دنیا کے لالچ میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم ایسے شخص کا بھی ساتھ دیتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے، انسان جان بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا ظالم ہے، لیکن اس سے وہ پھر بھی محبت کرتا ہے۔ کتنے کتنے ظلم ہوتے ہیں اس کے عام سادہ انسان پر، لیکن باوجود اس کے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی چاہے گا کہ اسے قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ نہیں چاہے گا۔ حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ نہیں وہ چاہے گا۔ لیکن ہماری دوستیاں تو انہی سے ہیں، ہماری دوستیاں تو ایسے لوگوں سے ہیں کہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ جب بھی دوستی لگائیں تو دوست، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ دوست دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دوستی کرتے وقت جو ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ممبر تک بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر تشریف فرما ہوں گے، ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے، نہ وہ صالحین ہوں گے۔ پھر پوچھا جائے گا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ادریس خولانی دمشق کی جامع مسجد میں گئے، وہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، وہ خطاب کر رہے تھے، ملاقات کے لیے گئے۔ جب خطاب مکمل ہوا، بعد میں جب وہ قریب گئے عرض کرنے لگے کہ میں محض چلا ہوں آپ سے ملنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی اور مطلب نہیں تھا، نہ میں دمشق کی سیر کرنے کے لیے آیا، نہ میں یہاں گھومنے کے لیے آیا، نہ کوئی میرا اور مقصد تھا، محض میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ یہ فرمانے لگے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو صاحبو، میں آج کی گفتگو میں آپ کو یہی عرض کرتا چلوں گا کہ جب بھی دوستی لگائیں، کسی کو دوست بنائیں
تو محض اس وجہ سے بنائیں کہ وہ دیندار ہیں، دیندار لوگوں سے تعلق بنائیں، ان سے دوستیاں رکھیں، تاکہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق